کسی جنگل میں ایک لکڑہارا اپنی بیوی اور 2 بچوں کے ساتھ رہتا تھا۔ وہ لکڑیاں بیچ کر گزارا کرتا تھا۔ اس کے لیے اس کو بہت محنت کرنا پڑتی تھی۔ دن بھر خشک لکڑیاں اکٹھی کرتا اور اس کو بیچتا۔ جس دن لکڑیاں نہ ملتی اس کو اور اس کی بیوی کو اور بچوں کو بھوکا سونا پڑتا تھا۔ وہ اپنے حالات سے تنگ آ چکا تھا۔ اس کی بیوی بھی غربت کی وجہ سے بہت تنگ آ چکی تھی۔ وہ آئے روز اس سے لڑائی جھگڑا کرتی رہتی تھی۔ ایک دن وہ لکڑیاں اکٹھی کر کے جب واپس آنے لگا تو وہ راستہ بھٹک گیا۔ پہلے تو کچھ پریشان ہوا، پھر اس کو وہاں پر ایک گھر نظر آیا۔ اس کی جان میں جان آئی۔ وہ گھر میں گیا، گھر کا دروازہ بالکل کھلا ہوا تھا۔ وہ گھر میں چلا گیا اور گھر اتنا صاف ستھرا تھا کہ اس نے اپنی زندگی میں اتنا صاف گھر کبھی نہیں دیکھا تھا۔ گھر کے اندر گیا تو وہاں پہ کرسی اور ٹیبل پڑا ہوا تھا اور کچھ ضرورت کا سامان، لیکن بہت زیادہ سامان نہیں تھا، لیکن گھر بہت ہی صاف ستھرا تھا۔ لیکن حیرت کی بات کہ اس گھر میں کوئی بھی نہ تھا۔ وہ ایک کرسی پر بیٹھ گیا اور اپنی پریشانیوں کے بارے میں سوچنے لگا۔ اس کو ارد گرد کی کچھ بھی خبر نہ تھی۔ اچانک اس کے کندھے پر کسی نے ہاتھ رکھا، لیکن اس کو پھر بھی پتہ نہ چلا۔ اس کو کسی نے پھر آواز دی تو وہ ایک دم سے سہم گیا اور ڈر گیا اور ایک دم سے کھڑا ہو کر اس نے پیچھے دیکھا۔ یہ دیکھ کر تو اس کے اوزان ختم ہو گئے۔ اس نے ایک عجیب مخلوق کو دیکھا۔ اس کا نیچے والا دڑ انسانوں جیسا تھا، لیکن اوپر والا دڑ گدھوں جیسا تھا۔ اس گدھے نما انسان نے بولا، وہ انسانی زبان میں بول رہا تھا۔ اس نے کہا، مجھ سے ڈرو نہیں، میں تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گا۔ یہاں جو کوئی بھی آتا ہے مجھ سے ڈر کر بھاگ جاتا ہے۔ اگر میں چاہوں تو میں تمہارے حالات بدل سکتا ہوں۔ یہ سن کر لکڑہارے کی جان میں جان آئی۔ اس نے کہا، میں تمہاری مدد کر سکتا ہوں اور تمہاری یہ غربت بھی ختم کر سکتا ہوں، لیکن اس کے لیے تمہیں میری ایک بات ماننا ہوگی۔ شرط یہ ہے کہ تم نے اس کو راز رکھنا ہے۔ لکڑہارے نے کہا، مجھے تمہاری ہر شرط منظور ہے۔ میں تمہیں ایک درخت کے بارے میں بتاتا ہوں جس کے پتوں میں انسانوں کے لیے شفا ہے، ہر بیماری کے لیے شفا۔ تم اس پتوں سے انسانوں کا علاج کرو گے اور منافع بہت ہی کم رکھو گے۔ اس طرح سے تمہاری غربت بھی ختم ہو جائے گی اور انسانوں کو بھی فائدہ پہنچے گا۔ اس نے کہا، کبھی بھی لالچ مت کرنا۔ لکڑہارے نے اس کی بات مان لی اور اس کے ساتھ وعدہ کیا۔ اس گدھے نما انسان نے اس کو درخت کی شناخت کروائی اور وہاں سے غائب ہو گیا۔ اب لکڑہارا اس درخت کے پتوں کو اکٹھا کرنے لگا اور کچھ جڑی بوٹیوں کو جو اس نے بتائی تھی اس کو لے کر وہ گھر چلا گیا۔ اس کو دیکھتے ہی اس کی بیوی نے لڑنا جھگڑنا شروع کر دیا کیونکہ وہ کھانا نہیں لایا تھا۔ وہ چپ چاپ ان جڑی بوٹیوں کو کوٹنے لگا اور اگلے دن اس کی دوائی بنا کر بازار چلا گیا اور آوازیں لگانے لگا، ہر قسم کے مرض کی دوا موجود ہے، نئی اور پرانی بیماری کا شرطیہ علاج، مرض بتاؤ اور دوائی لے جاؤ۔ اس کو دیکھ کر لوگ اس کے اوپر ہنسنے لگے، لیکن وہ لگاتار آوازیں لگاتا رہا۔ وہاں پر ایک بوڑھی عورت روتے ہوئے آئی۔ اس نے کہا کہ میری بیٹی کے پیٹ میں بہت درد ہے، ہر طرح کے علاج معالجے کروا لیے ہیں، لیکن اس کے پیٹ کا درد ٹھیک نہیں ہو رہا۔ لکڑہارے نے اس کو دوائی دی اور کہا، یہ اس کو استعمال کروائیں، انشاءاللہ ضرور ٹھیک ہو جائے گا۔ اس نے کہا، بڑے بڑے حکیموں سے بھی اس کا علاج نہیں ہو سکا۔ تو لکڑہارے نے کہا، ایک دفعہ اس کو آزما کر دیکھیں۔ وہ اس دوائی کو گھر لے گئی اور اس کو اپنی بیٹی کو کھلا دی۔ حیرت انگیز طور پر اس کی بیٹی کے پیٹ کا درد بالکل ٹھیک ہو چکا تھا۔ وہ بہت خوش ہوئی اور اس نے دوسروں کو بھی بتانا شروع کر دیا۔ لوگ اس کے پاس آنے لگے۔ لوگ حیران تھے کہ اس نے اتنا کم معاوضہ رکھا ہوا ہے۔ اب لکڑہارے کی غربت بھی ختم ہوتی رہی۔ زیادہ سے زیادہ لوگ اس کے پاس آنے لگے۔
ایک روز کی بات ہے، ایک بہت ہی خوبصورت نوجوان لکڑہارے کے پاس دوائی لینے آیا۔ اس نے حسب معمول بہت کم قیمت پر اس کو دوائی دی۔ وہ بہت خوش ہوا۔ اس نے کہا، کیا مجھے پہچانا ہے؟ لکڑہارے نے کہا، نہیں، میں نہیں جانتا۔ اس نے کہا، میں وہی ہوں جس نے تمہیں درخت کے بارے میں بتایا تھا۔ تو لکڑہارا حیران ہو کر دیکھنے لگا اور مزید بولا کہ میں خوش ہوں کہ تم ایمانداری کے ساتھ کام کر رہے ہو اور لوگوں کو فائدہ پہنچا رہے ہو۔ لکڑہارا حیران تھا، اس کی تو عجیب و غریب اور ڈراؤنی شکل تھی اور آج عام انسان جیسا خوبصورت نوجوان ہے۔ تو لکڑہارے نے اس سے دریافت کیا کہ پہلی بار میں تمہارا چہرہ اتنا ڈراؤنا کیوں تھا؟ وہ آدمی ہنسا اور اس نے بتایا، دراصل میں جنت نگر کا شہزادہ ہوں۔ اس نے مزید آگے بتایا، میں اور میرا بھائی ہم گیند سے کھیل رہے تھے۔ ایک روز کی بات ہے، ہماری گیند جھاڑیوں میں گر گئی۔ جب میں گیند لینے گیا تو وہاں پر ایک بزرگ بیٹھے تھے۔ ان کی عبادت میں خلل پڑ گیا۔ میں نے ان کے ساتھ بدتمیزی بھی کی کیونکہ میں بہت شرارتی بھی تھا اور میں نے ان کو ٹھوکر بھی ماری۔ انہوں نے مجھے بد دعا دی تھی کہ میرا چہرہ بدصورت ہو جائے۔ میں اس بزرگ کے پاس کئی دفعہ گیا معافی مانگنے، لیکن انہوں نے ایک شرط رکھی۔ اس کا حل تب ہی ممکن ہے کہ تم اچھائی بانٹو، مخلوق کو تم سے فائدہ ہو اور کوئی اچھا کام کرو۔ اس درخت کے بارے میں میں نے اپنے آباء و اجداد سے سنا تھا اور تمہیں بتایا۔ میری شکل کو دیکھ کر کوئی بھی میرے پاس نہیں ٹھہرتا تھا۔ مجھے دیکھ کر ڈر کر بھاگ جاتے تھے۔ کافی عرصے سے میں یہ سزا بھگت رہا تھا۔ اس کے بعد تم مجھے ملے اور تمہارے ذریعے میں نے یہ خیر پھیلایا۔ اب اس بد دعا کا اثر ختم ہو گیا ہے اور میں اپنی شکل میں واپس آ چکا ہوں۔ وہ آدمی اجازت لے کر وہاں سے چلا گیا۔ لکڑہارا یوں ہی لوگوں کی مدد کرتا رہا۔ وہ امیر سے امیر تر ہوتا چلا گیا۔ عیش و عشرت اس کے پاؤں چومنے لگی۔ تب سے لکڑہارے کی بیوی بھی لکڑہارے کے ساتھ خوش رہنے لگی اور اس کو عزت سے پکارنے لگی۔ کہانی اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی ہر نیو ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ۔